وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، تم میرا ایک کام کرو، کسی طرح بھائی عادل تک میرا پیغام پہنچا دو، انہیں بتاؤ کہ ان کے یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوا ہے، کس طرح کئی لاکھ کے زیورات ڈاکے کی واردات میں گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب انہیں اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ واحدی نے ادب سے کہا، بی بی آپ جو حکم دیں گی میں اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ کبھی کبھی واحدی کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ کچھ پڑھا لکھا بھی ہے، بہرحال اس کے طور اتوار سے اس کے بارے میں کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کبھی وہ ایک عام سا شخص نظر آتا تھا، لیکن کبھی لگتا تھا کہ وہ عام نہیں ہے، وہ غیر معمولی ہے، اس کے عام روپ کے اندر ایک دبنگ شخصیت چھپی ہوئی ہے۔ شانی نے ابھی تک اس کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ ہی کبھی شانی نے نارپور کی اس رات کا ذکر کیا تھا جب وہ شدید زخمی حالت میں نارپور کی حویلی میں داخل ہوا تھا اور ایک کمرے میں چھپ گیا تھا، لیکن آج شانی اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ شانی نے اس سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بڑی سادگی سے وہیں گھاس پر بیٹھ گیا۔ نہیں، وہ موڑا پکڑو۔ شانی نے کچھ فاصلے پر رکھے موڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے تک تذبذب میں رہا، پھر موڑا پکڑ لایا اور شانی کی کرسی سے کافی فاصلے پر رکھ کر مؤدب بیٹھ گیا۔ تمہیں بابے فخری نے ملازم رکھا تھا؟ شانی نے پوچھا۔ جی بی بی، وہ بولا۔ بابے فخری نے بتایا ہے کہ تم سیال ہو اور نارووال کے قریب ایک پنڈ کے رہنے والے ہو، وہاں کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن دشمنی چل نکلی اور تم علاقہ چھوڑ کر مزدوری کے لیے یہاں آ گئے۔ جی بی بی، وہ بولا، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ چھپا رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو۔ آپ بتائیں میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں بی بی، اس نے کہا۔ نگاہیں مسلسل جھکی ہوئی تھی، اس کا بی بی کہنے کا انداز بھی اپنی مثال آپ تھا۔ شانی نے کہا، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس رات تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا جب زخمی حالت میں ہمارے گھر آ کر چھپے تھے؟ وہ رات میں کبھی بھول نہیں سکوں گا بی بی، آپ نے میری جان بچائی، اس احسان کے بدلے آپ میری کھال کی جوتیاں بنا کر پاؤں میں پہنے تو بھی میرا طرف سے حق ادا نہیں ہوگا۔ خیر اس بات کو چھوڑو، شانی نے خشک لہجے میں کہا، میں نے جو کچھ کیا انسانی فرض سمجھ کر کیا، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں ایسا ہی کرتی۔ تم یہ بتاؤ کہ اس رات تم آئے کہاں سے تھے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، تب گہری سانس لے کر بولا، آپ نے رستم سیال کا نام سنا ہوا ہے؟ قانون کے کاغذوں میں وہ بہت بڑا ڈکیٹ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں نام تو شاید سنا ہوا ہے، لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں بی بی، مگر میں یہ بات مانتا ہوں کہ رستم ہماری برادری کا، اس میں لاکھ برائیاں سہی، لیکن ایک بات سب مانتے ہیں، رستم سیال قانون کے ان مجرموں میں سے ہے جو غریب کے ہمدرد بھی ہوتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود غریبی کی پیداوار ہوتے ہیں، انہوں نے حیاتی کے سب سے سخت دکھ جھیلے ہوتے ہیں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، تم اپنی بات مختصر کر کے بتاؤ، تم نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے رستم سیال کا نام کیوں لیا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں بی بی، آپ کو یاد ہوگا جس رات میں نارپور کی حویلی میں گھسا، اس رات پاس کے بیلے میں دو پارٹیوں کے درمیان زوردار لڑائی ہوئی تھی، اس میں 2-3 بندے مارے گئے تھے اور کچھ زخمی بھی ہوئے تھے۔ شانی نے اس بات میں سر ہلا کر واحدی کی بات کی تائید کی۔ وہ بیان جاری رکھتے ہوئے بولا، وہ لڑائی زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے ہوئی تھی، یہ سیالوں کی ایک بیوہ عورت اور اس کی 2 بچیوں کی زمین تھی، مخالف پارٹی نے پہلے بیوہ کی بچیوں پر نظر رکھی اور ایک بچی کو اغوا کر کے اس سے زبردستی نکاح پڑھوا دیا، پھر زمین کے پیچھے پڑ گئے۔ بات بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گئی، ہماری طرف سے رستم سیال آگے آیا اور اس نے مخالف پارٹی کے چودھری سے بات کر کے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی، مگر بات کرتے کرتے نوبت مار کٹائی تک آ گئی۔ چودھریوں نے بیلے کے اندر پہلے سے بہت سے بندے اکٹھے کر رکھے تھے، اسلحے کی 2 گڈیاں بھری ہوئی تھیں، شکاری کتے بھی تھے۔ رستم سیال کے ساتھ بس برادری کے 10-15 بندے تھے اور وہ بھی لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہم پر ایک دم حلہ بول دیا گیا، میں کلہاڑیوں اور فائرنگ سے زخمی ہوا اور جان بچانے کے لیے بھاگا، بس قسمت اچھی تھی کہ حویلی کی پناہ مل گئی، اور اس سے بھی اچھا یہ ہوا کہ آپ نے مجھے دیکھ لیا۔ آخری الفاظ ادا کرتے وقت واحدی نے ایک لحظہ کے لیے شانی کی طرف دیکھا اور اس کی جگر پاش نظروں نے شانی کو اندر تک جھنجھوڑ ڈالا۔ شانی نے اپنے لہجے میں قدرے سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، لیکن تم اس حویلی میں کیسے آ گئے؟ دانے دانے پر مہر ہوتی ہے بی بی، وہ عجیب لہجے میں بولا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ایسا اتفاقاً ہوا ہے؟ جی بی بی، اس نے سر جھکائے کہا۔ کسی شخص کے دل کا حال جاننے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکنا پڑتا ہے، لیکن شانی کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں ایسی نگاہ کونتی تھی جو اسے لرزہ براندم کر دیتی تھی، لیکن شاید اگر وہ ان کی آنکھوں میں جھانک بھی لیتی تو بھی اس کے دل کا حال نہ جان سکتی، وہ بہت گہرا تھا۔ شانی کے دل میں آئی کہ اس شخص سے وہ بات کہہ ڈالے جو کہنے کے لیے یہاں آئی ہے، اس خطرناک شخص کو بتا دے کہ وہ اس حویلی کی ملازمت سے فارغ ہے، کل سے اسے یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، مگر پھر وہ یہ بات فوراً اپنی زبان پر نہیں لا سکی۔ اس شخص نے یہاں آ کر کم از کم ایک کام ایسا ضرور کیا تھا جو اسے تھوڑی بہت رعایت کا مستحق بناتا تھا۔ طوفانی شام میں قبرستان میں پیش آنے والا واقعہ
ابھی شانی کے ذہن میں تازہ تھا۔ وحدی کی بروقت اور ڈرامائی آمد نے شانی اور سکینہ کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچایا تھا، اور اب ایک نئی وجہ پیدا ہو گئی تھی۔ شانی چاہتی تھی کہ وحدی اس کا پیغام لے کر اس کے بھائی کے پاس جائے، مگر کیا ایسا کرنا مناسب تھا؟ وہ الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا جان سے پیارا بھائی مصیبت میں تھا، وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی اور جلد سے جلد کرنا چاہتی تھی۔ وہ کافی دیر تک سوچ میں گم رہی۔ وحدی کسی عقیدت مند کی طرح اس کے سامنے خاموش بیٹھا رہا۔ آخر شانی نے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں عادل بھائی کے پاس بھیجنے کی بجائے میں خود ان سے ملوں۔ جس طرح میں ان سے بات کر سکتی ہوں شاید تم نہ کر سکو۔ وہ پولیس سے بھاگ کر اپنا کیس خراب کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے میرے کہنے پر وہ اپنے لیے قانونی لڑائی لڑنے پر تیار ہو جائیں گے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بی بی، مگر کہیں آپ کا چھوٹے مالک سے ملنا ان کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ کر دے۔ پولیس ان کی بو سونگھتی پھر رہی ہے، کیا پتہ حویلی کے ارد گرد بھی مخبر موجود ہوں۔ اگر آپ چھوٹے مالک سے ملنے لاہور جائیں تو آپ کے ساتھ ہی پولیس بھی ان کے پاس پہنچ جائے۔ شانی چند لمحے سوچ میں غرق رہنے کے بعد بولی، پھر تمہارے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ خود ہی ان سے ملنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو 2-4 دن انتظار کرنا چاہیے۔ اسی دوران میں حالات کی خبر رکھتا ہوں۔ پولیس کی چوکسی ذرا کم نظر آئی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ شانی کو وحدی کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ 5-6 روز مزید اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن شام کو وحدی اس سے ملا۔ اس نے کہا، بی بی کل شب برات ہے، اتفاق سے سرکاری چھٹی بھی ہے۔ ایسے دنوں میں پولیس کی نگرانی اور چوکسی کم ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں لاہور جانے کے لیے کل کا دن بڑا مناسب رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں اور سکینہ صبح 9 بجے تک مزار پر پہنچ جائیں گے۔ ہم جس بس میں سوار ہوں گے تم بھی اسی میں چڑھ جانا۔ آگے جا کر ہم لاہور جانے والی بس یا ٹیکسی پکڑ لیں گے۔ جو آپ کا حکم، وحدی نے سر جھکا کر کہا۔ شانی کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ بھائی کو ملنے کے لیے اس کا دل بری طرح تڑپ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ان دنوں شانی کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھائی سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ محبت یقیناً ہمیشہ سے اس کے دل میں موجود تھی، لیکن کبھی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی۔ اب بھائی سے جدا ہو کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھائی کے کتنے قریب ہے۔ بڑے بھائی تو زیادہ تر لاہور میں رہے، صرف چھٹیوں میں حویلی آتے تھے۔ اب بھی وہ عرصے سے بیرون ملک مقیم تھے۔ ویسے بھی وہ شانی سے کافی بڑے تھے۔ عادل سلطان اور شانی کی عمر میں بہت تھوڑا فرق تھا۔ وہ بچپن سے ہم جولیوں کی طرح تھے۔ نوعمری کی ان گنت یادیں ان کے دلوں پر نقش تھیں۔ شانی رات گئے تک پرانی تصویروں کے البم دیکھتی رہی۔ ان تصویروں میں یادوں کے خزانے تھے۔ زیادہ تر تصویریں عادل اور شانی ہی کی تھیں۔ کہیں وہ 3 پہیوں والی سائیکلیں چلا رہے ہیں، کہیں جانگھیا پہنے نہا رہے ہیں، کہیں امی ابو کے کندھوں پر سواری کر رہے ہیں۔ یادوں کی ایک کہکشاں تھی جو ماضی کے آسمان پر بچپن سے لڑکپن اور جوانی تک پھیلی ہوئی تھی۔ چند تصویریں دیکھ کر شانی چونکی۔ یہ شب برات کی تصویریں تھیں۔ 10-12 برس پہلے کوئی شب برات تھی۔ ہوائیاں چھوٹ رہی تھیں، پھلجھڑیاں چمک رہی تھیں، پٹاخے چل رہے تھے۔ شانی اور عادل ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، چھینا جھپٹی کر رہے تھے۔ امی ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھیں۔ کہاں گئے وہ سنہری دن، کہاں گئے وہ جگمگاتے ماہو سال۔ شانی کا دل رقت سے بھر گیا۔ وہ کل یہ تصویریں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ کل بھی تو شب برات تھی، کل بھی گلی کوچوں میں ویسے ہی مناظر بکھرنا تھے جو ان تصویروں میں نظر آ رہے تھے۔ اسے یقین تھا یہ تصویریں دیکھ کر عادل کا دل بھی درد اور محبت سے بھر جائے گا۔ وہ اپنے ساتھ اور بھی بہت کچھ لے جا رہی تھی، اپنی ماں کی دعائیں، اپنے ابا جی کی بیماری کا احوال، اپنی ویران حویلی کی کہانی۔ وہ عادل کو اپنے حالات سے آگاہ کر کے اور اپنی محبت کا واسطہ دے کر اپنے ساتھ لانا چاہتی تھی، اور اسے امید تھی کہ وہ کامیاب رہے گی۔ اگلے روز 10 بجے کے لگ بھگ شانی اور سکینہ کاموں کی جانے والے بس میں بیٹھیں۔ وحدی بھی اسی بس میں سوار ہو گیا۔ 2 بسیں بدل کر اور پھر ایک ٹیکسی پکڑ کر وہ لوگ 1 بجے کے قریب لاہور کی ایک رہائشی آبادی مصطفیٰ آباد میں پہنچے۔ وحدی کی معلومات کے مطابق عادل اپنے ایک دوست افضل شاہی کے ساتھ اسی آبادی کے ایک مکان میں رہائش پذیر تھا۔ پروگرام کے مطابق وحدی نے گلی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ٹیکسی رکوا دی اور شانی کو مکان کا نمبر وغیرہ بتا دیا۔ شانی کا دل جیسے اس کی کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آئندہ 10-15 منٹ میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رنگ والی سے یہاں تک آتے ہوئے شانی، سکینہ اور وحدی نے پورا خیال رکھا تھا کہ ان کا تعاقب نہ کیا جائے۔ وہ پوری تسلی کر کے ہی یہاں تک پہنچے تھے۔ پھر بھی شانی کو ڈر تھا کہ عادل حسب عادت بھڑک اٹھے گا۔ خدشہ تھا کہ وہ شانی کو اس بات پر ڈانٹنے لگے گا کہ وہ اس کے پیچھے یہاں کیوں چلی آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں لڑائی ہو جائے، لیکن یہ بات بھی یقینی تھی کہ وہ بہت جلد مان بھی جائے گا۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا تھا، وہ ایک دوسرے کے بغیر زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ شانی اپنی اوڑھنی سنبھالتی ہوئی گلی میں داخل ہوئی۔ سکینہ اس کے پیچھے تھی۔ مطلوبہ مکان کا نیلا گیٹ کچھ ہی فاصلے پر نظر آ رہا تھا، مگر مکان کے سامنے کا منظر دیکھ کر شانی اور سکینہ بے طرح چونک گئیں۔ یہاں دروازے پر ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ ارد گرد غم زدہ چہروں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔
ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھلا تھا، اسٹریچر پر ایک لاش رکھی تھی، لاش پر چادر تھی، فقط ننگے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ شانی نے پاؤں دیکھے اور دنیا اسے اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، چند لمحے کے لیے جیسا پورا جسم برف کی سل بن گیا تھا۔ پھر وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایمبولینس کی طرف بڑی، نگاہیں پاؤں پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ پاؤں اس کے پہچانے ہوئے تھے، ان کی ہر پور، ہر نشیب و فراز اس کا دیکھا ہوا تھا۔ کاش اس کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوں، کاش وہ کوئی بھیانک سپنا دیکھ رہی ہو، کاش وہ فاقر العقل ہو اور اس کا دماغ درست کام نہ کر رہا ہو، کاش۔ وہ تڑپتی ہوئی پاؤں تک گئی، انہیں اپنے سرد ہاتھوں سے چھوا، پھر اس کے سینے کی گہرائی سے ایک درد بھری چیخ نکلی۔ آنکھوں کے سامنے ایک خون رنگ دھند پھیل گئی، وہ لپک کر لاش کے سرہانے گئی اور چہرے سے کپڑا کھینچ لیا۔ اس کا مردہ بھائی اس کے سامنے تھا، جو بچپن سے اب تک اس کے ساتھ رہا تھا، کچھ دیر کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہوا تھا، جو مسکراتا تھا تو زندگی مسکراتی تھی، جو اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ شانی کی زندگی کا اٹوٹ حصہ تھا۔ وہ اس سے جدا ہو گیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ وہ دھاڑیں مارتی ہوئی اس سے لپٹ گئی، اس کا چہرہ اپنے سینے کے اندر سمونے کی کوشش کرنے لگی۔ اٹھ جاؤ بھائی، آنکھیں کھول دو، میرے ساتھ ایسا مذاق نہ کرو، اٹھ جاؤ بھائی۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگی، دیوانگی کے عالم میں سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مردہ بھائی کے زخموں سے خون رسنے لگا۔ اس نے جیسے خاموشی کی زبان میں اپنی بہن کو بتا دیا کہ وہ اب نہیں اٹھ سکتا، اب روز محشر سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ شانی کی آہو بکا بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ایسی آہو بکا تھی جو ارد گرد موجود انسانوں کو ہی نہیں، بے جان اشیاء کو بھی دہلا رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ شانی پکار رہی تھی۔ ارد گرد موجود سر جھکے ہوئے تھے۔ عادل کے دوست افضل شاہی اور کیسر وغیرہ سے پتہ چلا کہ وہ ان کے بہت منع کرنے کے باوجود گاڑی لے کر اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ دراصل وہ ذہنی طور پر سخت پریشان تھا۔ ایک تو اسے ہر وقت پولیس کا خوف تھا، لیکن اس سے بھی بڑی پریشانی، الجھن ایک اور تھی۔ فاخر سے مقابلے میں ہارنے کے بعد وہ سخت دل برداشتہ تھا۔ جب سے اس نے یہ سنا کہ نارپور اور اس کے گرد و نواح میں اس کی ہار پر جشن منایا گیا ہے اور رنگ والی میں سوگواری کی کیفیت ہے، وہ بہت چپ رہتا تھا۔ شراب پی کر کسی وقت بلند آواز میں فاخر کو للکارتا تھا اور کہتا تھا، میں ابھی ہارا نہیں، میں ابھی لڑ رہا ہوں، آ میرے سامنے آ، کہاں بھاگ گیا ہے تو؟ پھر خود ہی رونے لگتا تھا اور واہی تباہی بولتا تھا۔ حادثے کے روز بھی وہ اسی ذہنی انتشار کی حالت میں گھر سے نکلا تھا۔ اس کی گاڑی میں شراب کی بوتل بھی تھی۔ وہ بھی شاہدرہ سے تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ ہلکی بارش میں پھسلن زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی ہلکی بارش تھی۔ راستے میں وہ ایک پولیس ناکے پر رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ پولیس کی گاڑی پیچھے لگی تو وہ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ایک گاڑی پر گاڑی پھسل کر کنارے کھڑے ایک ٹریکٹر سے ٹکرا گئی اور الٹ کر نشیب میں چلی گئی۔ عادل کے سر اور سینے پر شدید چوٹیں آئیں۔ اسے واپس لاہور لے جایا جا رہا تھا، مگر ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ بھائی کی المناک موت نے شانی کو بنیادوں تک ہلا دیا۔ چودھری ارشاد کی حالت پہلے ہی دگرگوں تھی۔ اس واقعے کے بعد انہیں حقیقی معنوں میں جان کے لالے پڑ گئے، لیکن شاید یہ ان کی استقامت اور سخت جانی ہی تھی جس نے ان کی سانسوں کی ڈور برقرار رکھی ہوئی تھی۔ عادل کی اس اچانک موت پر رنگ والی اور گرد و نواح کے دیہات میں کئی روز تک سوگ منایا گیا۔ یہ علاقہ اپنے مستقبل کے چودھری سے محروم ہو گیا تھا۔ چودھری عادل کے سر پر 15 پنڈوں کی پگ تھی۔ یہ سر اپنی تمام پگوں سمیت قبر کی مٹی میں دفن ہو گیا تھا۔ رنگ والی کے جوان چودھری کی کہانی کتنی جلدی شروع ہو کر کتنی جلدی ختم ہو گئی تھی۔ ابھی صرف چند ہفتے پہلے وہ بڑے طمطراق سے چودھری فاقے کے خلاف میدان میں اترا تھا۔ اسے سینکڑوں پرجوش مداحوں نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے اکھاڑے تک پہنچایا تھا۔ بعد میں سب کچھ کتنی جلدی ہو گیا تھا، لڑائی، شکست، مایوسی، موت، سارے مرحلے کتنی جلدی طے ہو گئے تھے۔ رنگ والی کی پرشکوہ حویلی اپنی بنیادوں تک ہل چکی تھی۔ چودھری ارشاد اپنی ساری شان و شوکت کھو کر بستر سے لگے ہوئے تھے۔ چودھری مشتاق ہنگامے میں معلق چاقو کا شکار ہو کر راہ عدم ہو گئے تھے، اور اب چھوٹا چودھری بھی اچانک زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ ان 3 سرکردہ افراد کے بعد کھیت اجڑ رہے تھے، باغ ویران ہو رہے تھے اور قرض خواہوں کا گھیرا حویلی کے گرد تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ عادل کی آخری رسومات میں فاخر کے علاوہ مہر جی اور بھابو نے بھی شرکت کی تھی۔ بھابو بڑی دیر تک شانی کے گلے لگ کر روتی رہی۔ اس کے آنسو جیسے تھمنے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ سسک کر بولی، شانی، ہم نارپور والے تیرے لیے کتنے منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ پہلے تیرے چاچا گئے، اب پیارا بھائی بھی ساتھ چھوڑ گیا، باپ علیحدہ بستر پر پڑا ہوا ہے۔ ایمان سے شانی، میرے بس میں ہوتا تو میں تیرے سارے دکھ لے لیتی۔ اگر میری زندگی کی کوئی خوشی ہے تو میں رب سے دعا کرتی ہوں، اے میرے مالک، یہ خوشی شانی کو اور اس کے گھر والوں کو دے دے۔
بھابو دیر تک شانی کے پاس بیٹھی رہی، اس سے باتیں کرتی رہی، اس کی ہمت بڑھاتی رہی، اور پھر باتوں کے دوران میں اس نے بڑے درد اور بڑے اخلاص سے کہا، شانی تیرے بعد بڑی اداس رہتی ہوں، بچے بھی ہر وقت تیرا نام لیتے ہیں اور حویلی کے ملازم تو اٹھتے بیٹھتے تیرے نام کی مالا جپتے ہیں، لیکن سچ پوچھو تو میرا دل چاہتا ہے کہ تو کبھی اس حویلی میں نہ آئے۔ وہ حویلی نہیں، قید خانہ ہے، اور قید خانے کا داروغہ فاخر ہے۔ مہر جی کو تو بڑا داروغہ کہہ سکتی ہے، یہ دونوں ظالم داروغہ مل کر قیدیوں کو ہر وقت سولی پر لٹکائے رکھتے ہیں۔ تو اس حویلی کی ووٹی بن کر وہاں گئی تھی، پر تو حویلی کی ووٹی نہیں تھی، تو قید خانے کی ووٹی تھی۔ میں تیرے آنے والے دنوں کا سوچتی ہوں تو میرا دل رونے لگتا ہے، پتہ نہیں اس فاخے نے کیا کرنا ہے تیرے ساتھ۔ وہ اتنی آسانی کے ساتھ اپنا رستہ تجھ سے علیحدہ نہیں کرے گا۔ بھابو کیا کہنا چاہتی ہے تو؟ میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، لیکن میرا دل تیرے لیے ڈرتا رہتا ہے۔ تو بڑی اچھی ہے شانی، بالکل پھول کلیوں کی طرح ہے۔ اس زمانے کی ہوا بڑی گرم اور زہریلی ہے، یہ تو پتھروں کو بھی جلا کر کوئلہ کر دیتی ہے۔ مہر جی کا کیا حال ہے؟ شانی نے پوچھا۔ وہی تو سارے فساد کی جڑ ہے، بابو نے بے حد تلخی سے کہا۔ بزرگ ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اس کے کرتوتوں پر نظر جاتی ہے تو پھر دل میں کوئی لحاظ باقی نہیں رہتا۔ نیچ ذات کا بندہ بڑی کرسی پر بیٹھ جائے تو پھر بھی اس کا چھوٹا پن نظر آتا رہتا ہے۔ مہر جی کے اندر دشمنی کی آگ جل رہی ہے، یہ آگ تجھ تک پہنچنا چاہتی ہے، تیری حیاتی کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ بھابو کی سیاہ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھے ڈر ہے کہ یہ آگ تجھ تک پہنچ جائے گی، اس لیے کہ تجھے بچانے والے ہاتھ کمزور پڑ رہے ہیں۔ آج آ کے تیرے ابا جی رہ گئے ہیں، وہ بیمار پڑے ہیں، آمدن ختم ہو گئی ہے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں 8-10 لاکھ کا قرضہ تو فاخر کا ہی ہوگا، وہ کسی بھی وقت اپنی رقم مانگ سکتا ہے۔ بابو اور شانی دیر تک اپنے دکھڑے سناتی رہیں اور پھر ڈھیر ساری تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ بابو نارپور واپس چلی گئی۔ یہ 3 دن بعد کا واقعہ ہے۔ شانی صبح سویرے اپنے گلاب کے پھولوں کے پاس کرسی ڈالے بیٹھی تھی، پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے تھے، شاید شانی کے پھول بھی شانی کی طرح آبدیدہ تھے۔ کچھ دیر بعد واحدی سر جھکائے پھولوں کے پاس پہنچا اور شانی سے قریباً 10 فٹ کی دوری پر بیٹھ کر پودوں کو گوڈی دینے لگا۔ اس کے ہاتھ کھرپے پر حرکت کر رہے تھے، مگر لگتا تھا کہ ذہن پورے کا پورا شانی کی طرف متوجہ ہے۔ واحدی کے لمبے چمکیلے بال رخساروں پر جھول رہے تھے اور آنکھیں سرخ اور متورم نظر آ رہی تھیں۔ اچانک واحدی نے دھیمی اور نہایت گمبھیر آواز میں ایک فقرہ کہا۔ اس عجیب فقرے نے شانی کو سرتاپا ہلا دیا۔ بی بی، میں مہر جی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، شانی نے لرزاں آواز میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو واحدی، تم ہوش میں تو ہو؟ ہاں بی بی، میں ہوش میں ہوں اور سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ واحدی کی آواز بدستور دھیمی اور گمبھیر تھی۔ میں مہر جی کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، کاش یہ شخص آپ کے شوہر کا باپ نہ ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا کہ اس بندے کے لیے میرے دل میں کتنی نفرت ہے، یہ بہت کمینہ آدمی ہے بی بی۔ واحدی، شانی نے پھنکار کر کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں بی بی، مجھے پتہ ہے میں اپنے منہ سے بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن بی بی دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے۔ مجھے مہر کے بارے میں کچھ ایسی باتوں کا پتہ ہے جو شاید اس کے گھر والوں کو بھی نہ ہو۔ کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتی ہیں کہ مہر سانپ کا لہو اور سانپ کے پتے کا پانی پی جاتا ہے؟ شانی کچھ بول نہ سکی، اس کے ہونٹ بس لرز کر رہ گئے۔ اسے کچھ عرصہ پہلے کی وہ باتیں یاد آ گئی جو اسے بھابو نے بتائی تھی۔ بھابو نے بھی شانی پر کچھ اس طرح کا انکشاف کیا تھا۔ واحدی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے ایسی بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ مہر کی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے۔ اس کے باوجود وہ عورتوں کو میلی نظر سے دیکھتا ہے۔ نارپور حویلی کی اکثر جوان نوکرانیاں اکیلے میں مہر جی کے پاس جاتے ہوئے گھبراتی ہیں۔ وہ بڑا عجیب اور گندا بندہ ہے بی بی۔ شانی کا چہرہ غصے کی زیادتی سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے بولی، واحدی تم واقعی اپنے منہ سے بڑی بات کر رہے ہو۔ تم نے میرے سامنے میرے گھر کے ایک فرد کو قتل کرنے کی بات کی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں اس بارے میں مزید کچھ سننا نہیں چاہتی، جاؤ یہاں سے۔ واحدی کا سر مسلسل جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ بظاہر کھرپے پر حرکت کر رہے تھے، لیکن ذہن پوری طرح شانی کی طرف تھا۔ وہ دبی آواز میں بولا، بی بی جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، آپ کا نمک خوار ہوں، چپ نہیں رہ سکتا، بس آج میری بات سن لیں، پھر کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ شانی کوشش کے باوجود کچھ نہ بول سکی۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے مزید بات کرنے کا اذن مل گیا ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ دور برآمدے میں 2 نوکرانیاں مولی والے پراٹھے پکانے کے لیے مولیاں کدوکش کر رہی تھیں۔ مین گیٹ کے پاس 3-4 مزارے ایک اڑیل بیل کو کھینچ تان کر باہر لے جا رہے تھے۔ خادم حسین دودھ سے بھرے ہوئے برتن اپنی نگرانی میں اندر لا رہا تھا۔
ہر کوئی اپنے کام میں مگن نظر آتا تھا۔ واحدی نے کہا، میں واقعی اپنے منہ سے بڑی باتیں کر رہا ہوں بی بی، لیکن کیا کروں؟ جو میرے دل میں ہے آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ناراض ہوں، لیکن سچ وہی ہے جو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو بی بی؟ ایک شخص ایسا ہے جو آپ کے گھر کا بندہ ہے، آپ کے بہت قریب بھی ہے، لیکن وہ اصل میں آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس ساری گفتگو میں واحدی نے دوسری مرتبہ سر اٹھایا، ایک لہجہ کے لیے شانی کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سر جھکا کر بولا، بی بی، آپ کے چاچا رئیس۔ شانی کی رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا کہ آنکھوں کے سامنے سرخ دھند پھیل گئی ہے۔ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے لیے غصے کی ایک بلند لہر شانی کے سینے میں اٹھی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ گھوما اور چٹاخ کی زوردار آواز سے واحدی کے رخسار پر پڑا۔ شانی کی کئی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی نازک کلائی میں کھب گئیں۔ تمانچے کے زور سے واحدی کے سیاہ بال اچھل کر رہ گئے۔ وہ بیٹھا بیٹھا ہی ذرا سا ڈگمگا گیا۔ اس کی حیرت زدہ نگاہ ایک ثانیے کے لیے شانی کی نگاہ سے ٹکرائی اور پھر جھک گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، شانی ادھر ادھر دیکھ کر پھنکارتی ہوئی بولی۔ شکر کا مقام تھا کہ کسی کی نظر بھی گلاب کے پودوں کے اس پار اس ڈرامائی منظر پر نہیں پڑی تھی، نہ ہی شاید تمانچے کی آواز نے کسی کے کان تک رسائی حاصل کی تھی۔ واحدی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شانی کی دائیں کلائی لمحوں میں لہو لہان ہو گئی تھی۔ دوسری طرف واحدی کے رخسار پر بھی تمانچے کا سرخ نشان دکھائی دینے لگا تھا۔ نشان کا زیادہ تر حصہ چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے واحدی کی نظر شانی کی لہو لہان کلائی پر پڑی اور وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ یوں لگا جیسے وہ اپنے رخسار پر لگنے والا تمانچہ بھول گیا ہے۔ اس کی ساری توجہ شانی کی رنگین کلائی کی طرف چلی گئی ہے۔ شانی نے شدید غصے کے عالم میں رخ پھیرا اور برآمدے کی طرف بڑھ گئی۔ واحدی بھی سوتے ہوئے قدموں سے احاطے کی طرف چلا گیا تھا۔ ٹوٹنے والی دو چوڑیوں نے شانی کی کلائی پر تقریباً 2 انچ لمبا زخم لگایا تھا۔ خون مسلسل نکل رہا تھا۔ وہ اندر گئی تو پھپھو آمنہ بری طرح چونک گئی۔ ہائے میں مر گئی، یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں پھوپھی، سیڑھیوں پر پاؤں پھسل گیا ہے۔ پاگلے، تو نے باں کا ستیہ ناش کر لیا ہے، پھپھو نے کہا، اور پھر وہ انوری اور مختاری وغیرہ کو آوازیں دینے لگیں۔ ذرا سی دیر میں شانی کے گرد جگمٹا لگ گیا۔ بھتیجا سفیان جلدی سے ٹنکچر اور دوائی لے آیا۔ ایک صاف اوڑھنی سے لمبی پٹی پھاڑی گئی، روئی وغیرہ رکھ کر خون بند کیا گیا اور پٹی باندھ دی گئی، لیکن ہوا یہ کہ 2 ہی منٹ بعد ساری پٹی پھر خون سے بھیگ گئی۔ پٹی کھول کر دوبارہ کی گئی، وہ بھی ذرا سی دیر میں تربتر ہو گئی۔ بابا فخری بولا، میرا خیال ہے کہ کوئی ناڑ کٹ گئی ہے، ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا۔ سب لوگ پریشان نظر آنے لگے تھے۔ پھپھو نے شانی کا ہاتھ اونچا کر کے پکڑ رکھا تھا تاکہ دباؤ کی وجہ سے خون زیادہ نہ نکلنے لگے۔ 10-15 منٹ بعد رنگ والی کا اکلوتا ڈاکٹر شہزاد بھی بھاگا ہوا پہنچ گیا۔ اسی دوران میں شانی کے سیڑھی پر پھسلنے اور زخمی ہونے کی خبر پوری حویلی میں پھیل چکی تھی۔ ڈاکٹر شہزاد نے پہلی پٹی کھول کر زخم کو برف کے پانی سے لگاتار دھویا، پھر اچھی طرح اینٹی بائیوٹک پاؤڈر لگا کر پٹی کر دی۔ پٹی کی حالت سے ظاہر تھا کہ خون رکنا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ فرصت ملی تو شانی کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ واحدی نے جو کچھ کہا تھا اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کے کانوں میں گرم سیسا انڈیلا ہے، لیکن اب جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا وہ واحدی کے الفاظ پر غور کرنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ جو سوچیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی وہ اس کے لیے بہت ناپسندیدہ تھیں۔ وہ اپنے چاچا کے بارے میں اس قسم کا گمان کرنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ وہ بڑے کرب کے ساتھ بار بار اپنے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پوری طرح کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک بات اس کے ذہن میں آ رہی تھی اور ہر نئی بات کے ساتھ ایک ناپسندیدہ شبہ اس کے اندر پروان چڑھ رہا تھا۔ چاچا رئیس کے ساتھ فاخر کا گہرا کاروباری تعلق تھا۔ چاچا کے مفاد فاخر سے وابستہ تھے۔ شانی کے ابا جی کو فاخر کے قریب لانے والے بھی چاچا رئیس ہی تھے۔ شانی کے رشتے میں بھی سب سے زیادہ کردار چاچا رئیس نے ہی ادا کیا تھا۔ بعد ازاں جب ہنگامے میں شانی کے چھوٹے چاچا مشتاق کی جان گئی اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس قتل کے لیے نارپور کے چودھریوں پر مقدمہ درج ہونا چاہیے، تو یہ چاچا رئیس ہی تھے جنہوں نے مختلف دلیلیں دے کر اس رائے کو غلط ثابت کیا۔ شانی سوچتی رہی اور نئی باتیں اس کے سامنے آتی رہیں۔ پھر ایک اور واقعہ اس کے ذہن میں آیا اور وہ بری طرح چونک گئی۔ چند ہفتے پہلے شانی اور اس کے ابا جی کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس نقصان نے ان کی رہی سے ہمت بھی ختم کر دی تھی اور شاید یہی نقصان عادل کی بے وقت موت کا سبب بھی بنا تھا۔ وہ لاکھوں کے زیورات جو شانی نے تایا معصوم کے سپرد کیے تھے، راستے میں نامعلوم افراد نے لوٹ لیے تھے۔ ان زیورات کی لاہور روانگی کے بارے میں شانی اور تایا معصوم کے سوا صرف چاچا رئیس کو معلوم تھا۔
نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چاچا رئیس اس حد تک نہیں گر سکتے۔ شانی نے تڑپ کر سوچا، یقیناً وہ شبہ کا شکار ہو رہی ہے، ایک اجنبی کی باتوں میں آ کر اپنے چاچا کے بارے میں غلط سوچ اختیار کر رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ وہ اپنی سوچ کا رخ بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک بار وہ کامیاب ہو جاتی تھی تو دوسری بار ناکام، اور جب وہ ناکام ہوتی تھی تو اس کے پردہ تصور میں آپا واحدی کی شبیہ ابھر آتی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور رخسار پر تھپڑ کا نشان تھا۔ اگر واحدی نے غلط نہیں کہا تھا تو پھر شانی نے کتنا غلط کیا تھا، اس نے اسے مارا تھا۔ وہ کمرے میں بند رہی اور دن دھیرے دھیرے شام کی طرف بڑھتا رہا۔ شانی نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، اب بھی بھوک اس سے کوسوں دور تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، شانی کے دل و دماغ میں وہ ناپسندیدہ شک مضبوط ہو رہا تھا جس کا تعلق اس کے چاچا رئیس سے تھا۔ چاچا رئیس کے حوالے سے بے شمار سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو گئے تھے اور وہ ان کا جواب چاہتی تھی۔ پھپھو اور سکینہ کے بے حد اصرار پر شانی نے رات کو مکئی کی روٹی کے چند لقمے لیے اور تھوڑا سا دودھ پیا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر چت لیٹی تھی اور ابتدائی راتوں کا چاند مغربی کھڑکی میں اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ ذہن پریشان تھا، اس لیے منتشر خیالوں کے گھوڑے مختلف اطراف میں دوڑ رہے تھے۔ زندگی میں کم ہی موقع ایسے آئے تھے جب وہ مشتعل ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ کسی پر اٹھا تھا۔ اب تک کی زندگی میں بمشکل 4-5 موقع ایسے یاد تھے، ان میں سے 2 موقع اہم تھے۔ ایک وہ جب خدا بخش کے کنویں پر اس نے فاخر کو تمانچہ مارا تھا، اور دوسرا آج جب واحدی کے رخسار پر اس کا ہاتھ پڑا تھا۔ یہ 2 تمانچے تھے، لیکن دونوں تمانچوں کے اثرات کتنے مختلف تھے۔ فاخر نے تمانچہ کھانے کے بعد شانی کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا جو اسے آج بھی یاد تھیں۔ ان نظروں میں بلا کی حرارت اور عداوت تھی۔ آج یہی صورتحال واحدی کے ساتھ پیش آئی تھی، لیکن اس کی نگاہوں میں کچھ اور ہی نقشہ ابھرا تھا، ایک بے بسی، ایک غم زدہ حیرت، ایک ندامت۔ ہاں، کتنے مختلف نتائج تھے ان دونوں حادثات کے۔ شانی نے فاخر کی شعلہ برساتی نگاہیں یاد کی تو اسے بہت کچھ یاد آ گیا، وہ سب کچھ جو رخصتی کے بعد نارپور کی حویلی میں اس پر بیتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی خواہش کو اپنی دوشیزگی سونپ کر محبت پانا چاہتی تھی، لیکن اس سے نفرت کی گئی تھی، اسے تذلیل کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسے وہ سب راتیں یاد تھیں جب اس نے دل کی گہرائی سے اپنا تن من اپنے مجازی خدا پر نچھاور کرنا چاہا تھا۔ ایسی راتوں میں اس سے توہین آمیز بے رخی اختیار کی گئی تھی، اور اسے وہ راتیں بھی یاد تھی جب وہ اپنے آپ سے دور تھی، کسی غم کے سمندر میں غوطہ زن تھی، لیکن اس کے شوہر نے اسے اپنی کرخت باہوں میں سمانے پر مجبور کیا تھا۔ کیا ایسے بھی محبت ہوتی ہے؟ کہ ایسے بھی زندگی میں پھول کھلائے جاتے ہیں؟ وہ جب ایسے موقعوں کا تصور کرتی تھی تو فاخر کے کانٹوں بھرے چہرے اور بالوں بھرے جسم کے لیے ایک شدید گریز اس کے اندر جنم لیتا تھا۔ وہ بڑی گھبراہٹ سے سوچتی تھی کہ زندگی میں پھر ایسے شب و روز آئیں گے جب نارپور کی حویلی میں وہ فاخر کے رحم و کرم پر ہوگی، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو وہ اس صورتحال سے کس طرح عہدہ برآ ہوگی۔ چاند کھڑکی کے عین وسط میں آ گیا تھا، کہیں کسی کتاب میں پڑھا ہوا لوک گیت لفظ لفظ شانی کے ذہن میں اترنے لگا۔ مفہوم کچھ اس طرح تھا: وہ مجھے جھمکوں سے مار کر میری سترنگ چوڑیاں توڑ دے، مجھے کانٹوں پر گھسیٹے اور مجھے بھوکا رکھے۔ وہ پوہ ماہ کی سردی میں مجھے ململ کے کپڑے پہنائے اور میرے سر کو چھت بھی نہ دے، لیکن مجھ سے پیار تو کرے۔ میں پیار کی بھوکی، میں کملی، میں جھلی، میرے اندر عشق نے ادم مچایا ہے۔ میں ٹوٹ کر پیار کرنا چاہتی ہوں، کسی کے لیے مر جانا چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ کوئی میرے لیے مر جانے کا حوصلہ رکھے۔ میں کملی، میں جھلی۔ رنگ والی کی بیدوں بری رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ شانی کے خیالات مختلف اطراف میں سفر کر رہے تھے۔ واحدی نے جو کچھ مہر جی کے بارے میں بتایا تھا وہ شانی کے ذہن کے نازک تاروں پر ایک بھاری بوجھ کی طرح رکھا ہوا تھا، جیسے کوئی بھاری بھرکم سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو اور دھیرے دھیرے پھنکار رہا ہو۔ مہر جی کے بارے میں ایسی ہی باتیں وہ پہلے بھابھوں سے بھی سن چکی تھی اور خود بھی بہت کچھ محسوس کر چکی تھی۔ جوں ہی مہر جی کا تصور شانی کے ذہن میں آتا تھا، ایک طرح کا پورا سرار ڈر بھی سانس لینے لگتا تھا۔ شانی نے اس تصور کو ذہن سے جھٹکا اور کھڑکی میں دیکھنے لگی۔ چاند کھڑکی کے دائیں کنارے کو چھونے لگا۔ خوشگوار ہوا نے حویلی کے مکینوں کو دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں پہنچا دیا تھا۔
بس مین گیٹ کی طرف سے رات کے چوکیداروں کی آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ شانی کے حساس دل میں واحدی کے لیے ہمدردی کی ایک بلند لہر اٹھ رہی تھی۔ یہ خالص ہمدردی تھی، اس میں کوئی اور جذبہ شامل نہیں تھا۔ یہ وہی ہمدردی تھی جو چند ماہ پہلے واحدی کو زخمی حالت میں دیکھ کر شانی کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ اب یہ ہمدردی ایک لہر کی طرح شانی کے کومل جسم سے ٹکرا رہی تھی، اس کے سینے میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی اور اس کی جان کو بے قرار کر رہی تھی۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا، شانی تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس شخص کا تجھ پر اور سکینہ پر ایک بہت بڑا احسان بھی ہے، کم از کم اس احسان کے بدلے ہی تو اس کی خطا کو معاف کر دیتی۔ ایک بار پھر شانی کے تصور میں وہ دردناک حیرت ابھر آئی جو زناٹے کا تھپڑ کھانے کے بعد واحدی کی مغموم آنکھوں میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ بے چین ہو کر اپنے بستر سے اٹھ گئی۔ اس نے دیوار سے موٹی شال اتاری اور چپل پہن کر برآمدے کی طرف چلی آئی۔ ملازمین کے کوارٹر احاطے کے پرلی طرف شمالی گوشے میں نظر آ رہے تھے۔ رات کے اس پہر یہ کوارٹر بھی مکمل سکوت کے گھیرے میں تھے، ایک دو کمروں میں ہی مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ شانی دیوار کے ساتھ چلتی ان کوارٹروں کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بند کمرے کے سامنے تھی، دروازے کی درزوں سے ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ واحدی اسی کمرے میں رہتا تھا۔ رات کے سناٹے میں شانی کو اندر سے رونے کی مدھم آواز سنائی دی، کوئی ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان آنسو بہا رہا تھا۔ یہ واحدی ہی ہو سکتا تھا۔ وہ بے چین ہو گئی، اس نے دروازے کی درزوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تجسس جیسے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوارٹر کے عقب میں لے گیا۔ یہاں خودرو گھاس تھی اور جھاڑ جھنکار تھی، لیکن یہاں کا ایک ایک چپا شانی کا دیکھا بالا تھا۔ وہ ایک کھڑکی کی درز میں سے اندر جھانکنے میں کامیاب ہو گئی۔ بلب کی زرد روشنی میں اسے ایک چونکا دینے والا منظر دکھائی دیا۔ واحدی کھجور کی ایک چٹائی پر بیٹھا تھا، اس کی دائیں کلائی لہو لہان نظر آ رہی تھی۔ ایک دو جگہ سے تو گوشت کٹ کر نیچے لٹک گیا تھا۔ جس خون آلود پیچکس سے کلائی پر زخم لگائے گئے تھے وہ بھی قریب ہی پڑا تھا۔ یہ زخم واحدی نے غالباً 5-10 منٹ قبل خود ہی لگائے تھے۔ اب خون رسنا کم ہو گیا تھا۔ واحدی نے ایک میلی سی پٹی لی اور اسے بے پرواہی سے کلائی پر لپیٹ کر گھرا باندھ لی، پھر وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی ہچکیاں تو سنائی نہیں دے رہی تھیں مگر آنکھیں اب بھی اشک بار تھیں۔ شانی کے دل نے گواہی دی کہ واحدی نے اپنے جسم پر یہ زخم صبح والے واقعے کے نتیجے میں لگائے ہیں۔ شانی کی زخمی کلائی کے بدلے میں اس نے اپنی کلائی زخم کر لی ہے۔ اس نے کیوں ایسا کیا ہے؟ کیا شانی کے بدترین خدشات درست ہیں؟ کیا واحدی کے دل میں شانی کے لیے کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو چکا ہے جسے ہرگز پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کے پیدا ہونے کے بارے میں سوچنا بھی شانی کے لیے گناہ عظیم تھا؟ وہ اندر سے لرز کر رہ گئی۔ پھر شانی کی نگاہ ایک اور شے پر پڑی، اس کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھ کھڑکی سے چپکا کر مزید غور سے دیکھا۔ ہاں، یہ اس کی ہی اپنی ہی تصویر تھی، مڑی توڑی سی یہ تصویر واحدی کے سامنے جستی ٹرنک کے اوپر رکھی تھی۔ کارڈ سائز کی اس تصویر کو ٹائم پیس کے ساتھ یوں ٹکایا گیا تھا کہ وہ عمودی رخ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ واحدی اپنا سر گھٹنوں میں دیے اسی تصویر کے سامنے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے شانی کے دل میں واحدی کے لیے ہمدردی اور ترحم کے جو جذبات پیدا ہوئے تھے وہ ایک دم کافور ہو گئے۔ اس کی جگہ ایک طرح کے خوف اور طیش نے لے لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور سانس سینے میں سما نہیں رہی تھی۔ ایک اضطراری حرکت کے ساتھ وہ تیزی سے مڑی اور گھوم کر کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ نے کمرے کے دروازے پر مدھم لیکن طیش بھری دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا۔ شانی کو واحدی کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے اپنی سرخ اور متورم آنکھیں پونچھ لی تھیں۔ جی بی بی، اس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ شانی نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے تقریباً دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ ان لمحوں میں اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر کوئی رات کے اس پہر اسے ایک ملازم کے کمرے میں دیکھ لے تو کیا ہو۔ پہلے اس نے واحدی کے ہاتھوں کی طرف نگاہ دوڑائی، پھر تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ تصویر اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ تصویر کہاں ہے؟ وہ پھنکار کر بولی۔ واحدی کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، شانی کی نگاہ ٹائم پیس کے نیچے تصویر کے سفید کنارے پر پڑ گئی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے واحدی نے تصویر ٹائم پیس کے نیچے دبا دی تھی۔ شانی نے جھپٹ کر تصویر نکالی اور اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ واحدی ساکت کھڑا تھا۔ شانی نے ٹرنک اور چرمی بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی ہے تمہارا سامان؟ جی، یہ سامان اٹھاؤ اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ حویلی چھوڑ دو۔ اگر آدھے گھنٹے کے بعد تم یہاں نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شانی کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ طیش کے سبب اس کا وجود لرز رہا تھا۔ پھٹی ہوئی تصویر کے ٹکڑے مضبوطی سے اس کی مٹھی میں دبے ہوئے تھے۔ کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ واحدی کی پھنسی آواز ابھری۔ تم ایک لفظ نہیں بول سکتے ہو۔ بس میری نظروں سے دور ہو جاؤ اسی وقت اور آئندہ میں کبھی تمہاری صورت نہ دیکھوں۔ شانی کا لہجہ بے لچک تھا۔ واحدی نے بس ایک نگاہ شانی پر ڈالی اور پھر تسلیم کے انداز میں سر جھکا دیا۔
واحدی کی اس آخری نگاہ میں کرب کی فلک بوس لہریں تھیں اور شکووں کا سمندر ہلکورے لے رہا تھا، مگر یہ سب کچھ تسلیم و رضا کے دو شفاف آنسوؤں میں چھپ گیا تھا۔ شانی ہوا کے ایک تند جھونکے کی طرح اس کے کمرے سے نکل آئی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ چاند کی روشنی میں مین گیٹ کا منظر دکھائی دیا۔ ایک تانگا حویلی کے دروازے سے نیم پختہ راستے کی طرف جا رہا تھا۔ جسے حویلی چھوڑنے کا اور کبھی شکل نہ دکھانے کا حکم ملا تھا، وہ حویلی چھوڑ رہا تھا، اپنی شکل چھپا رہا تھا۔ وہ دیر تک کھڑکی میں کھڑی رہی۔ کھیتوں کے درمیان بل کھاتے اور اونچے نیچے راستے پر تانگے کا ہیولہ نظر آ رہا تھا۔ کیکر اور شیشم کے درخت تانگے کے ہیولے کو دھیرے دھیرے چھپاتے چلے جا رہے تھے۔ ہیولہ پرچھائیوں میں گڈمڈ ہو رہا تھا، پھر وہ مکمل طور پر شانی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بس ایک زرد سی چاندنی نشیب و فراز میں چمکتی رہ گئی۔ تانگے کے اوجھل ہونے کے بعد بھی شانی دیر تک کمرے کی محرابی کھڑکی میں کھڑی رہی۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا دل بھر آیا۔ وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ آنسو ایک دم اس کی آنکھوں سے ابل پڑے۔ وہ رونے لگی۔ عجیب صورتحال تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے۔ اسے واحدی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بے شک وہ غلط راستے پر تھا۔ اس کی سوچ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی، لیکن یہ اس کی سوچ تھی۔ ممکن تھا اپنی سوچ پر واحدی کو مکمل اختیار نہ ہو، وہ اپنے خیالات کے سامنے بے بس ہو گیا ہو۔ وہ جتنا سوچتی گئی اسے یقین ہوتا گیا کہ ایسا ہی ہے۔ اس نے کئی بار واحدی کی آنکھوں میں جھانکا تھا اور ان آنکھوں میں ہر بار اسے ایک ایسا منہ زور جذبہ نظر آیا تھا جس کے سامنے ہر مزاحم شاید جڑوں سے اکھڑتی محسوس ہوتی تھی۔ اس جذبے کی موجودگی کا احساس شانی کو اندر تک لرزا دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ واحدی نامی شخص کو جلد از جلد اپنی نظروں سے دور کرنا چاہتی تھی، اور اب تو اس بات میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ واحدی نے شانی کو کسی اور نگاہ سے دیکھا ہے، ایک ایسی نگاہ جس کے بارے میں سوچنا بھی شانی کے لیے گناہ عظیم ہے۔ تم نے ٹھیک ہی کیا جو اسے نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اس کی موجودگی تمہارے لیے کسی بہت بڑے طوفان کا باعث بن سکتی تھی۔ شانی کے اندر سے آواز ابھری، لیکن پھر فوراً ہی ایک دوسری مخالف آواز نے پہلی آواز کو دبا لیا۔ اس آواز نے کہا جو کچھ بھی تھا اس کے دل کے اندر تھا، سینے کی اتھاہ گہرائی میں چھپا ہوا تھا۔ تمہیں اور تمہاری زندگی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، تم مانو یا نہ مانو، لیکن اس سے تمہارا ایک تعلق پیدا ہو چکا تھا، ایک ذہنی ربط تھا۔ بے شک اس ربط میں کسی طرح کی اخلاقی کجروی نہیں تھی، مگر اس ربط کی حقیقت سے انکار تو نہیں کر سکتی ہو۔ واحدی کی موجودگی تمہارے لیے تقویت کا باعث تھی، اس کا اخلاص نامساعد حالات میں تمہارے لیے سہارا بن سکتا تھا۔ اسے یوں حویلی سے نکال کر تم ایک ہمدرد اور غم گسار سے محروم ہو گئی ہو۔ پہلی آواز نے مخالفت کی، جو غم گساری کے بعد غم اور بدنامی کا باعث بنے، اس سے محروم رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ واحدی کے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ اس کے دل کے اندر تھا، لیکن کون کہہ سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ اندر ہی رہے گا؟ ایسے جذبے چھپتے نہیں ہیں، وہ جلد یا بدیر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، پھر جگ ہنسائی اور ذلت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ واحدی کی آنکھیں گواہ تھی، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بہت گہرا اور خطرناک ہے، وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ پھر تو تمہیں اور بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسری آواز نے نکتہ آفرینی کی، تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ منہ زور جذبہ کہیں واحدی کو ہی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تم نے صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچا، کسی اور کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا۔ آخر وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے اس کی زندگی بھی تو نہایت قیمتی ہوگی۔ تم نے جس گہرے اور خطرناک جذبے کا ذکر کیا ہے وہ خود واحدی کی زندگی کو بھی تو برباد کر سکتا ہے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہاری ذہنی اور اخلاقی سطح واحدی سے بہت بلند ہے تو پھر تمہیں بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے تھا، ایک دانہ ناسے کی طرح واحدی کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس کی ذہنی گتھی کو سلجھانے کا کام جتنی خوبی سے تم کر سکتی تھی کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، لیکن تم نے ایک نادان جلد باز کی طرح کانٹوں میں الجھے ہوئے نازک کپڑے کو جھٹکے سے چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ شانی کے دل و دماغ میں دیر تک یہ کشمکش جاری رہی۔ چاندنی رات رنگ والی کے گلی کوچوں میں سرسراتی رہی اور شانی بستر پر لوٹتی رہی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر ابھر آتا تھا جو اس نے آج رات پچھلے پہر واحدی کے کوارٹر میں دیکھا تھا۔ وہ کسی عبادت گزار کی طرح شانی کی تصویر کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر بتر تھیں۔ اس منظر کا خیال آتے ہی ایک کرب آمیز شرم کی بلند لہریں شانی کے جسم میں سرایت کر جاتی تھی۔